السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے اندر اور میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں جناب ملک عامر علی، یہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے لندن گئے ہوئے تھے۔ ان سے بات کریں گے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اور ان کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا عامر بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لندن گئے تھے اپنے معاملات کے اندر، وہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ ایم این اے کے آپ نے کاغذات جمع کروائے تھے؟ جی بالکل ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو آئین ہے اور قانون ہے اس میں آپ ڈیول نیشنلٹی جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، اور ڈیول نیشنلٹی جب ہو تو کسی بھی بندے کے پاس تو وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے جب لاسٹ ٹائم جو 8 فروری کو 2024 میں الیکشن ہوئے تھے، اس میں ایز اے ایم این اے این اے 48 سے جب مجھے ٹکٹ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو میری کوشش تھی کہ چلو ری اناؤنس تو میں نے یہاں تھرو لائرز کر دی تھی، بٹ ہوا یہ کہ جب میں نے پیپر جمع کرائے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی ری اناؤنسیشن جو ہوتی ہے وہ تب کمپلیٹ ہوتی ہے جب ہوم آفس سے آپ کے ساتھ لیٹر ہو۔ اس کے لیے پھر مجھے جانا پڑ گیا انگلینڈ، اور ہوم آفس میں جا کے میں نے ریکویسٹ کی کہ میری جاب اور میں جو کام کر رہا ہوں یا جو میری ایک مشن ہے پاکستان میں عوام کی خدمت کا یا اپنے علاقے کی بہتری کا، اس کے لیے مجھے یہ نیشنلٹی کینسل کرنی ہے، اور پاکستان کی خاطر میں نے نیشنلٹی قربان کیجیے، اور ماشاءاللہ ری اناؤنس ہو گئی۔ اب میں واپس پاکستان آ گیا۔ راتوں رات ایک ترمیم پاس کر دی گئی، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ پی ٹی آئی پہلے ساتھ رہی، وہ پیچھے ہٹ گئی، ووٹ نہیں ڈالا، یہ ساری کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں جی، 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کا پہلے تو کوئی بھی ترمیم کرتا ہے انسان، کوئی بھی گورنمنٹ کرتی ہے، بیسیکلی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، ملک کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ پہلی تو بات سمجھ سے بالا تر ہے تمام جتنی ہماری پاکستانی نیشن ہے کہ یہ رات کے 12 بجے اور صبح 5 بجے رات کے اندھیرے میں یہ جو ترمیم کی گئی، اس کے مقاصد کیا تھے؟ کیا صرف یہی تھے کہ جو جج صاحبان ہیں اگر وہ عدل کا معیار ٹھیک رکھ رہے ہیں، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آ رہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو انصاف کی بات ہو اور جو حق کی بات ہو اسی پہ فیصلے دیے جائیں، ان خدشات کی بنیاد پہ اگر ترمیم کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو ادارے ایک جس پہ لوگوں کی آس اور امید تھی، جوڈیشری، اس کو بھی انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے سبوتاش کرنے کی، اور جو ایک بڑا افسوسناک اور لمحہ فکریہ ہے پورے پاکستانی قوم کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ تو ایسے اقدام جو یہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے کوشش کی، جو پہلی ترمیم یہ لانا چاہ رہے تھے جس کو مولانا صاحب نے کالا ناگ بھی کہا، بند کالا لفافے میں جو آئی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے مختلف اس پہ کیسرائیاں ہوئیں، اس میں کردار ادا کیا تحریک انصاف نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور ہمارے لوگوں نے، کہ کسی طریقے سے یہ جو خطرناک ایلیمنٹس یہ شامل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے جب کوشش کی گئی، بہت کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، مگر جب دیکھا گیا کہ یہ نہیں اس چیز سے پیچھے ہٹ رہے، تو اوبیسلی پھر تحریک انصاف نے اپنا موقف واضح کر دیا کہ جی ہم نہیں اس میں ووٹ کریں گے۔ آپ کے جو قائدین ہیں اس وقت جو ہے نا، ان سے آپ مطمئن ہیں کہ عمران خان صاحب کے بعد وہ جو بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہیں؟ دیکھیں جی، جب میدان جنگ ہوتا ہے یا کوئی بھی شطرنج کی بساط ہوتی ہے، وہاں پہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ انسان سے اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، نظریہ ضرورت کے تحت کئی دفعہ انسان کو 100 دفعہ فیصلے بھی کرنے پڑ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو ہمارے قائدین جتنے ہیں وہ ماشاءاللہ میں مبارک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس مشکل دور میں بھی، جہاں پہ عمران خان کا نام لینا ایک آپ سمجھیں کہ کفر کہا جاتا ہے، آپ نہیں عمران خان کا نام بھی لے سکتے، اس وقت میں کلمہ حق کہنا اور اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونا کہ جو شخص ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اپنے آپ کی جو مصیبتیں وہ برداشت کر رہے پچھلے 2 سال سے، تو میرے خیال میں ٹھیک جا رہے ہیں، میرے خیال میں گڈ ہے، اس میں کوئی۔ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو ابھی اس وقت قائدین ہیں، قیادت کر رہے ہیں، کہ وہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، اگر وہ آ جائیں گے تو ان کی جو معاملات ہیں وہ گڑبڑ ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ کس طرح یہ ہے؟ دیکھیں یہ کس طرح ممکن ہے کہ ووٹ عمران خان کے نام پہ ملنا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے گا تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ خان کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں، آپ عمران خان کو کل نکال کے دیکھیں، میں آپ سے شرط لگا کے کہتا ہوں، آپ کی میڈیا کی وثوق سے، آپ ایک دفعہ عمران خان کو نکال کے دیکھیں، میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع نہ ہوا، لوگ باہر نہ نکلے، لوگوں نے خان کو اس سے ڈبل مینڈیٹ نہ دیا، تو آپ کہنا
یہ خوف بیسیکلی کسی کو بھی نہیں ہے. لوگ ہمارے جتنے وکلا برادری ہے, ہماری جتنی سینئر قیادت ہے, وہ اس وقت اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے خان صاحب باہر آ جائیں. مگر جو ہمارے مخالفین ہیں مختلف پروپیگنڈے کر رہے ہیں, مختلف کوشش کر رہے ہیں کہ جی احتجاج بدتمیزی ہے, ہم وہ کہتے ہیں ہم آ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ عجیب قسم کا ایک منطق اور عجیب قسم کا ڈرامہ پاکستان میں رچایا جا رہا ہے. اپنے حق کی آواز نکالنے کے لیے بھی اگر لوگوں کے ہمارے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ عوام اب اتنی بیوقوف نہیں ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے اور اہل علم لوگ ہیں پاکستان میں, اور باشعور عوام ہے, سمجھتی ہے کہ کون کیا چاہ رہا ہے اور کس وجہ سے کون سی چالیں چلی جا رہی ہیں. کوئی اندرون خانہ کو ڈیل ہو رہی ہے؟ کوئی ڈیل نہیں ہے جی اندرون خانہ, بالکل سر عام بات ہے. آپ نے احمد میر صاحب کی بھی اس دن بیان سن لیا, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس دن اپنے بیان میں کہہ دیا کہ یار میں سمجھتا یہ شخص 4 دن نہیں رہے گا. واحد شخص ہے پاکستان کی لیڈرشپ میں کہ اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی آج بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا. میں کسی سیاسی پارٹی سے وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ بات نہیں کروں گا کہ میرا مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے وہ مجھے دو, تو پھر میں سیاسی پارٹیوں سے بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں. دیکھیں جی 9 مئی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کے دل میں پاکستان آرمی کے لیے یا پاکستان کے شہداء کے لیے کوئی ایسی نفرت ہے, بالکل بھی نہیں ہے. لوگ آج بھی اپنے جو شہداء ہیں ان کے احترام اور ان کی عزت میں ہمیشہ دعائیں بھی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں آج اگر بارڈر پہ ہیں تو ہمارا ملک حفاظت میں ہے. مگر 9 مئی جو یہ کریٹ کیا گیا یا جو ہوا, چند عناصر تھے جنہوں نے میں سمجھتا ہوں ایک بد اخلاقی کا کردار ادا کیا, جس وجہ سے پوری پارٹی بدنام ہو گئی. ہماری قیادت آج بھی کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے, میں بھی پروٹیسٹ میں تھا 9 مئی والے دن, ہم ہائی وے پہ تھے, ہمیں بھی بہت لوگوں نے آ کے کہا, بیچ میں ایسے اکسانے والے تھے جنہوں نے کہا کہ جی آپ اوجری کیمپ میں چلے جائیں, حمزہ کیمپ میں چلے جائیں. تو ہم نے کہا کیوں جائیں بھائی, ہمارا پروٹیسٹ ہے, ہم اپنے پروٹیسٹ کا رائٹ رکھتے ہیں, ہم ہائی وے پہ بیٹھے ہوئے, ہم بالکل اس کو ایز اے پیس فل پروٹیسٹ کریں گے, اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے. چند عناصر ہیں جنہوں نے یہ غلطی کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سزا کے مستحق بھی ہیں, ان کے خلاف ٹرائل بھی ہونا چاہیے, ان سے پوچھنا بھی چاہیے کہ بھائی کیوں آپ نے یہ کام. باقی کسی طریقے انصاف کا سازش یہ جو کہی جا رہی ہے, ایسی کوئی سازش طریقے انصاف نے نہیں کی. عمران خان صاحب باہر نہیں آتے, کیا لایا عمل اختیار کریں گے, پی ٹی آئی کیا کرے گی بتائیں؟ دیکھیں تحریک انصاف کے پاس ایک یہی ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر سکتی ہے. 8 فروری کو اتنا بڑا ظلم کیا گیا تحریک انصاف پہ, بلہ لے لیا گیا, نشان لے لیے گئے, تمام پارٹی قیادت کو باہر الیکشن کمپین کے لیے نہیں نکلنے دیا گیا. 8 فروری کو جو بندہ سپیچ کرتا تھا اس کے گھر چھاپا پڑ جاتا تھا, تمام ہتھ کنڈے آزمائے گئے. پھر بھی عوام نے آپ تمام مقتدر حلقوں کو اور تمام سیاسی پارٹیوں کو سر عام یہ بتایا کہ نہیں, ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, ہم تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں. اس سے بڑا اور میسج کیا جانا چاہیے تھا مقتدر حلقوں کو؟ اگر وہ میسج چلا بھی گیا, تمام لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں, تو عمران خان کو تو نکلنا چاہیے تھا. پر پھر بھی جو اتنا ظلم کیا گیا, اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اپنا پروٹیسٹ کا رائٹ موجود ہے. ہم ہر سطح پہ جائیں گے, ہر فورم پہ جائیں گے, ہم پیسفل رہ کے کوشش کریں گے کہ عمران خان کا جو ایک ویژن ہے اور اس کی سوچ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک کی بہتری کے لیے خان کا ہونا اس ملک کے لیے بڑا ضروری ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں بھی حالیہ دور میں انگلینڈ میں تھا, آپ چلے جائیں پوری دنیا میں جدھر بھی آپ جائیں گے 99.9% پاکستانی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کی جو ایک رائے ہے اس کو ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے؟ کیا ہم اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مخلوق کی آرزو یا جو خواہش ہے اس کی قدر ہی نہیں رہی؟ اگر یہ نہیں رہی تو پھر تو لمحہ فکری ہے, پھر تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جاگنا چاہیے کہ ہمارا کیا قصور ہے. کیا ہم نے کل اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا ہم نے نہیں اس کے سامنے حاضر ہونا؟ تو میرے بھائی مطلب سمجھنا چاہیے اس چیز کو. جی ناظرین, آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے ملک عامر علی صاحب. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کل بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں. جتنے بھی ہماری پارٹی کے اوپر ظلم کر لیے جائیں لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے دور کے اندر آپ پیٹرول و دیگر چیزوں کا اگر اندازہ لگائیں تو یقیناً ہمارے دور کے اندر بہت چیزیں سستی تھیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.